لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الكرام على النبي الأمي المكي المدني الحبشي الهاشمي أبي القاسم محمد على البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين فلعنة الله على الأعداء أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بیان فرما رہا ہے بے شک اللہ کے پاس کوئی دین ہے تو دین اسلام. ایک اور آیت میں قرآن عالم بیان فرماتا ہے ومن یاتی غیر الاسلام دینا ومن یاتی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر ہے کہ اعمال انجام دیتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، ٹھکرا دیا جائے. فیضان گرامی اصل دین دین اسلام ہے جو حضرت آدم سے آخری مرتبہ تک جو دین چلا آ رہا ہے وہ مذہب اسلام ہے. ہم دنیا میں جتنے بھی ادیان دیکھتے ہیں، مذاہب دیکھتے ہیں، وہ دین اسلام سے انحراف کا نتیجہ ہے. جو دین اسلام کی دشمنی کے اوپر یہ دین ادیان بنائے گئے ہیں. فیضان گرامی میرا موضوع اسلام ہے تو میں اس میں پیغمبر اکرم کی شخصیت کو تھوڑا اجاگر کرنا ہے. پیغمبر کی شان کیا ہے، شخصیت کیا ہے، پھر آخر میں زیارت عاشوراء کا فائدہ ثواب کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آئے گی. تو دین اسلام وہ مذہب ہے جس کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی. بنیادیں مطلب ایک گھر بنائی جائے تو اس کی بنیادیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، دکھائی نہیں دیتی. تو جو اولو العزم پیغمبر ہے انہیں 5 جو کہا گیا ہے وہ 5 ہے. اگر دیکھ لیا جائے کہ دین اسلام ایک عمارت ہے، اس کی بنیادیں حضرت آدم نے رکھی، اس کی دیواریں 4 دیواریں حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ ہے، 4 دیواریں. پیغمبر اکرم اس عمارت کی دین اسلام کی چھت ہے. عمارت تو بن گیا، گھر تو بن گیا، لیکن نام مکمل ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا کہ جب در بنایا جائے گا، دروازہ بنایا جائے گا، گھر بن گیا، لیکن دروازہ جب تک نہیں لگایا جائے گا گھر نامکمل ہے. تو جب قرآن عالم نے اس کے دروازے کو امامت کے ذریعے بنا دیا کہ کہا دروازہ یہ گھر بن گیا، تعمیر ہو گئی، تو دروازہ امامت کا لگا دیا جائے. تو جب دروازہ امامت کا لگایا گیا تو خدا عالم جبریل کے ساتھ ایک تختی لے کے بھیجی ہے، کہا دروازے پہ لگا دیا جائے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ کہا گھر بن گیا، گھر بن گیا، تو اکمال دین ہوا تو علی کی ولایت سے ہوا ہے. اسلام میں آنا چاہتا ہے، دین اسلام میں اختیار کرنا چاہتا ہے تو دروازے سے آنا پڑے گا جو ولایت کا علی کی محبت سے بنایا گیا ہے. اگر کوئی بغیر علی کی ولایت کے اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اسلام میں نہیں آتا پائے گا. صلوات محمد دین اسلام کی عمارت کی اکمال تکمیل ہوتی ہے ولایت سے. بغیر ولایت کی کوئی اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اگر سیڑھیاں بنائی تو کہہ دیا پیغمبر نے حرام محمد حرام الی یوم القیامہ،
وحلالہ حلال الی یوم القیامہ. جب ایک اور کھڑکی بنائی تو کہا حب علی ایمان و بغضہ کفر. علی کی محبت ایمان ہے، ان سے دشمنی کفر نفاق ہے. تو عزیزان گرامی اس کے بعد خدا نے 12 محافظوں کو اس گھر کے اوپر لگا دیا جس کی ابتدا امام علی سے ہے، انتہا امام مہدی کے اوپر ہے. کہ جب کوئی سامنے آئے گا کہ دین اسلام کی گھر کو بگاڑنا چاہے گا، کوئی بھی یزید آ کے کھڑا ہو جائے گا تو حسین کھڑے ہو جائیں گے کہ دین اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے، وہ مٹ جائیں گے. اس لیے کہا گیا، اسی لیے تو پیغمبر نے 12 محافظوں کو رکھا کہ شریعت کی محافظ، دین کے محافظ ہے جو اہل بیت ہے، 12 عائدے ہیں. اس لیے تو امام حسین نے کہا تھا مثلیلا ابائے مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے نہیں کہا حسین جیسا یہ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی حسین کہہ رہے تھے کہ مجھ جیسا یعنی علی جیسا، یعنی مجھ جیسا میرے بابا جیسا، مجھ جیسا میرے بھیا حسن جیسا، مجھ جیسے میرا بیٹا رضا جیسا. علی کو بھی آج کہتے کہ بڑھانے بیعت کر لی، انہوں نے بیعت کر لی. بیان کہہ رہے ہیں کہ حسین کہہ رہے ہیں میرے بابا نے بیعت کی، نہ میرے بیٹے میرے بھائی حسن نے بیعت کی، نہ میرے بیٹے رضا نے محمد کے رسول کی بیعت نہیں کی. یہ بتا رہے ہیں کہ حسین جیسا اسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اسلام محفوظ ہے 14 معصومین کی وجہ سے. تو آج اسلام کی صورت کو، چہرے کو لوگ بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں، غلط طریقے سے تصور کو لوگوں کے ذہنوں میں پہنچایا جا رہا ہے. غلط تصور کہ دین اسلام پیغمبر کی وہ عظیم الشان شخصیت ہے. تو اس سے پہلے کہ جب مولا کائنات سے کہا گیا کہ جب شورا میں لایا گیا علی کو، کہا علی آپ کو خلیفہ بنایا جائے گا لیکن شرطیں ہیں، کہ کہا اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے تو آپ کو خلیفہ بنایا جائے گا. تو امام نے کہا ہے نادانو، قرآن علی سے بہتر کون جانے گا؟ تو کہہ رہے تھے کہ آپ قرآن پہ عمل کرنا. علی بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث نہیں سنی، قرآن علی علی مال قرآن، کہ قرآن مجھ سے زیادہ کون بہتر جانے گا. اس لیے جب جنگ صفین میں معاویہ نے نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا تو علی کے جب لشکریوں نے چلتے ہوئے تلواروں کے نیزے جھک گئے تو کہہ رہے تھے علی انہوں نے قرآن بلند کر دیا. تو مولا نے کہا کہ نادانوں کو کاغذ کا ٹکڑا ہے، قرآن ناطق میں ہوں، قرآن میں ہوں. یعنی علی سے بڑھ کر کون قرآن کو اٹھا سکتا ہے، قرآن کی معرفت کون دے سکتا ہے. پھر کہا سیرت پیغمبر کا عمل کرنا ہوگا تب خلیفہ بنائیں گے. تمہاری نے کہا نادانو سیرت پیغمبر کی جاننا ہو تو مجھ سے جانو. علی سے بڑھ کے سیرت پیغمبر کون بتائے گا؟ علی کی شان وہ ہے کہ علی پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ رہے، چاہے گھر میں ہو چاہے مسجد میں ہو. علی پیغمبر کے ساتھ مکے میں بھی تھے، علی پیغمبر کے ساتھ مدینے میں تھے، علی پیغمبر کے آغوش میں بھی تھے، علی پیغمبر کے دوست میں بھی تھے، علی جنگ میں بھی تھے، علی صلح میں بھی تھے، علی پیغمبر کے ساتھ فرش میں بھی تھے، علی پیغمبر کے ساتھ عرش پر بھی تھے. صلوات محمد پھر سیرت شاہین پر عمل ہوگا. کہا قرآن پیغمبر کے بعد سیرت اہل بیت ہوگی، نہ ان لوگوں کی نہ ان کی. علی واضح کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھو کہ لوگ کہیں گے یا علی جب آپ کو پتا تھا تو شورا میں گئے کیوں تھے؟ جب شورا سے آپ راضی تھے. کہا نہیں میں شورا میں راضی نہیں تھا. پھر گئے کیوں تھے؟ کہا اس لیے کہ جو جھوٹا تھا اس کو واضح کرنا تھا کہ جھوٹا کون ہے. اس لیے کہ جب پیغمبر کی وصال ہو گئی تو قرآن نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ خلافت اور نبوت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. تو جب میں یہ کہنا چاہتا ہوں شورا میں وہی شخص جو میرے خلافت پہ اس وقت
خلافت حقدار ہے. تو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جھوٹا کون تھا کہ جب پیغمبر کے وہ پریشانیوں سے ارادہ علی خلافت حقدار نہیں، اب علی خلافت حقدار ہے. میں شورا میں آگے بتانا چاہتا ہوں کہ جب علی شورا میں خلافت حقدار ہو سکتے ہیں تو اس وقت بھی جو پیغمبر کی مثال ہو گئی اس وقت سے خلافت علی حقدار تھے. علی واضح کر رہے تھے کہ خلافت علی کا حق ہے، علی کا حق ہے، علی کا نشین خلافت الخلیفہ ہے. پیغمبر کی شخصیت جو آج بہت زیادہ پیغمبر کی شخصیت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. مغربی ممالک میں پیغمبر کی شکل کو، صورت کو، سیرت کو بگاڑ کر پیش کر رہی. سنان سلمان رشدی کا بہت پرانا واقعہ ہے. امام خمینی نے اس کا قتل کا فتویٰ جاری کر دیا کہ رنگیلا رسول کے ایک کتاب لکھا حرامی نے جو پیغمبر کی شان میں گستاخیت کی. انہوں نے جو مختلف طریقوں سے چاہتے ہیں کہ اسلام کو بدنمایاں کرے، جو پیغمبر کی شخصیت کو بگاڑے. کہو پیغمبر ایسا تھا، فلاں تھا، وہ ایسا تھا. انسانی کی شخصیت پیغمبر کی بہت اہم ہے. کوئی معمولی نہ سمجھے، پیغمبر کا کردار عظمت رکھتا ہے. دین اسلام اولو العزم پیغمبروں میں سب سے عظمت جس کی ہے وہ پیغمبر کی ہے. کہ جہاں اہل بیت نے ہمیشہ اہل بیت رسول کا بہت احترام کیا کرتے تھے. کہ چند چیزیں، چند صفات جو پیغمبر اکرم کی ہے وہ بتاؤں گا کہ شخصیت کیا ہے رسول کی، صفات کیا ہے. تقریباً 24 صفات پیغمبر کے جسم میں موجود تھے. پیغمبر چلتے پھرتے موجودات تھے جو ان کے جسم سے رونما ہوتے تھے. موجودات کہ سب سے زیادہ پیغمبر کو جناب عبد المطلب چاہتے تھے کہ جب نام رکھا گیا محمد نام رکھا ہے پیغمبر. گرامی لوگوں نے پوچھا آپ نے کیوں ان کا نام رکھا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں جو ترقی یہ کرے گا کوئی دنیا میں نہیں کر پائے گا. دنیا میں سب سے زیادہ جس کا نام رکھا جائے گا وہ یہ نام ہے. سب سے زیادہ عظمت جس کا نام لیا جائے گا، احترام جس پہ ہوگی وہ امام ہے. جناب ابو طالب جو اپنے بھتیجے کو جہاں سے زیادہ چاہتے تھے کہ جب بارش نہ ہوتی تھی پیغمبر آگوں سے ابو طالب میں سے لے کے جا کے خانے کعبہ کو لگا کے کہتے تھے خدایا اس مولود کے صدقے میں بارش نازل فرما. ابو طالب جانتے تھے عظمت پیغمبر کیا. جناب فاطمہ بنت اسد کہ پیغمبر جب گھر میں گھومتے تھے تو سینے سے لگاتی تھی اپنے کہ کہتی تھی محمد سب سے زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں. یہی وجہ تھی جب فاطمہ بنت اسد کو رکھا گیا قبر میں اس سے پہلے پیغمبر جب کے قبر میں لے گئے تھے کہ بہت زیادہ گریا کیا تھا فاطمہ بنت اسد کی مولا کی ماں پہ کہ بہت زیادہ ماں کی جیسا محبت کیا. اور جناب خدیجہ کہ جو عظمت رسول کو جانتی کہ دنیا میں آپ دیکھیں گے رشتے جتنے بھی بھیجے جاتے ہیں لڑکوں کی طرف سے رشتے بھیجے جاتے ہیں لڑکی کو. یہاں پیغمبر کی جگہ جناب خدیجہ نے نفیسہ خاتون کے ذریعے بھجوایا تھا اپنا رشتہ. کہ اگر کوئی یہ نہ کہے پیغمبر پر اعتراض کرے کہ پیسے والی تھی، مالدار عورت تھی، لہٰذا پیغمبر نے اپنا رشتہ بھیجا. تو لہٰذا جناب خدیجہ نے پیغمبر کا رشتہ پہلے مانگا تھا. لوگ ڈرتے تھے جناب خدیجہ کا رشتہ مانگنے سے کہ ملکۃ العنب تھی، وہ آگے پیغمبر کا رشتہ اپنا بھجوایا. چند صفات پیغمبر کی جو واقعہ آ جائے گا جلدی جلدی جمعہ کا بھی وقت ہے جلدی جلدی گزر جاؤں گا کہ 24 صفات ہے پیغمبر میں. کہ چند جب جناب خدیجہ نے پیغمبر کو بھیجا تھا تجارت کے قصد سے، جب پیغمبر گئے تو جناب خدیجہ نے میسرہ کو اپنے غلام کو کہا بھیجا جاؤ پیغمبر کے ساتھ رہنا اور ایک ایک چیز مجھے بتانا پیغمبر کی صفات کو گنا. جب میسرہ واپس آیا تو کہنے لگا اے شہزادی میں نے پیغمبر کو دیکھا کہ آج تک جتنی بھی تجارتیں ہوئی کوئی اتنا آپ کو نفع نہیں ہوا ہوگا جتنا آج ہوا ہے. پیغمبر کے جانے سے جتنا نفع ملا آپ کو کبھی نہیں ملا. جب پیغمبر آئے تو خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ نفع پورا آپ کا ہے. تو پیغمبر نے کہا کہنا
کسی پیغمبر کے مقابلے میں آتا تو ایسا لگتا پیغمبر سے کم دکھائی دیتا، یعنی جو بھی پیغمبر سے جو زیادہ لمبا تھا ہٹا گھٹا سے جب پیغمبر کے سامنے آتا ان کے ساتھ گردن سے چھوٹا دکھائی دیتا، یعنی خدا کو یہ پسند نہیں تھی کوئی پیغمبر سے زیادہ اونچا دکھائی دے۔ عزیزان گرامی، خدا یہ دیکھ نہیں سکتا جس کو جسمانیت کے لحاظ سے کوئی اونچا دکھائی دے۔ لوگوں اندھے ہو گئے تھے اصحاب رسول تو یہ کہہ رہے تھے پیغمبر ہم جیسا کوئی ہو سکتا ہے پیغمبر کی طرح، جو پیغمبر کے سامنے آئے تو پیغمبر کی جیسا دکھائی دے، پیغمبر سے چھوٹا دکھائی دے۔ پیغمبر کی صفت جو بھی لمبا آئے تو ان سے چھوٹا دکھائی دیتا، ان سے بڑا ہرگز نہیں دکھائی دیتا۔ پیغمبر کی شان میں عظمت ہے۔ تو پھر کیا کہا کہ جب رسول خدا چاہتے تھے چلتے تھے پیغمبر کے ابر سے آیا کرتا رہتا، ابر سے آیا کرتا ہوا رہتا۔ پھر کہا جب پیغمبر جاتے تو پیغمبر کی کوئی چھاؤں نہیں ہوتی، یعنی خدا نے گوارا نہیں کیا کہ پیغمبر جب چلتے ہیں چھاؤں دیکھیے نہ جانے کہاں کہاں گر جاتی ہے، کتنے لوگ ہم اس کی چھاؤں پہ سے چلے جاتے ہیں۔ خدا کو یہ منظور نہیں کہ پیغمبر کے چھاؤں پر بھی کس کے قائم پڑ جائے، پیغمبر کے چھاؤں پہ بھی کسی کے قدم پڑ جائے، پیغمبر کے چھاؤں پہ بھی چلا جائے تو عزیزان گرامی اس کے قدم کے آبا علامت ہوں گے جو پیغمبر کے دوست ہے۔ جو چھاؤں پہ خدا کو گوارا نہیں جس کا قائم پڑ جائے وہ پیغمبر کے اوپر سوار ہو جائے، وہ کیا علامت ہوگی جو چھاؤں پہ کیا سوار میں شخصیت سایہ نہ تھا کہ کسی کے پیر میں پڑ جائے۔ پھر پیغمبر مسئلہ سناتا ہے، بیوی میں نے دیکھا پیغمبر کو کہ جب لوگ چلتے ہیں زمین پر تو ان کے نقش قدم پڑ جاتے ہیں، جہاں نرم زمین ہوتی ہے کچی زمین ہوتی ہے اور لوگوں کے قدم پڑ جاتے ہیں، لیکن جب پیغمبر چل کے جاتے ہیں کچی زمین ہو نرم زمین ہو نقش پہ آتی ہی نہیں، لیکن اس کے برعکس جب کوئی چڑیا پہ پہاڑ پہ جاتے ہیں تو وہاں پیغمبر کے قدم دکھائی دیتے ہیں نقش ہوتے ہوئے۔ تو عزیزان گرامی پیغمبر کی عظمت دیکھیے کہ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں نقش ہوتے ہیں، جہاں وہ نہیں جاتے وہاں نقش ہونا نہیں جاتا۔ تو عزیزان گرامی اب غور سے بتاؤ جو پیغمبر کی شان یہ ہے کہ جہاں جاتا ہے نقش ہوتا ہے، کیا اس کو خلافت کا حق نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ پانی کے لیے چھوڑے؟ تو عزیزان گرامی قابل توجہ میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں، جلدی جلدی آ رہا ہوں، پھر واقعات یہ جلدی جلدی سارے بارہ ختم کر دینا ہے مجھے۔ تو عزیزان گرامی کہ پیغمبر کی صفات یہ ہے کہ پیغمبر جب جاتے ہیں چلا پڑے محمد پیغمبر کی یہ صفات ہے، پیغمبر کی یہ خصوصیت ہے۔ معاشرہ کہتا ہے میں نے پیغمبر کو دیکھا کہ جب ہم چلتے ہیں مکھیاں ہوتی تھی، مچھریں ہوتی تھی، حشرات الارض پیغمبر کے قریب نہیں آتی تھی۔ پیغمبر ہم لوگ جب جاتے تھے تو ہمیں کاٹ دیتی تھی، ہم پہ بیٹھ جاتی تھی۔ پیغمبر کی یہ شان ہے کہ پیغمبر کے قریب آنا تو دور، بیٹھنا تو دور، قریب ہی نہیں آتی تھی۔ بتاتے ہیں کہ پیغمبر کے قریب ایک حصار ہوتا تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ پیغمبر کے قریب آگے بڑھ جائے۔ عظمت پیغمبر یہ ہے کہ ان کے مچھر بھی جانتے ہیں، مکھی بھی جانتے ہیں کہ پیغمبر پر بیٹھا نہیں جاتا، لیکن کوئی حسن آگے حسین آگے دوست میں بن جائے، جو نماز میں ہو پیغمبر کے پیٹ میں سوار ہو جائے تو پتا چل رہا ہے خدا چاہتا ہے کہ حسن حسین آئے پیغمبر پر بیٹھے۔ عظمت یہ ہے اس پیغمبر کی جہاں حشرات الارض کیڑے مکوڑے جہاں آتی نہیں پیغمبر کے پاس کہ بیٹھا نہیں جائے۔ عظمت ہے کہ وہاں رسول نماز میں ہو تو حسین جوش میں سوار ہو جائے، مشتے آ جائے، عید کا موقع تو رسول اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے حسین کو پھرائے۔ عظمت کیا ہوگی ان کی؟
پیغمبر کو دیکھا کہ پیغمبر جہاں سے گزرتے ہیں ان کی خوشبو پھیل جاتی تھی، جس جگہ سے پیغمبر گزر جاتے تھے خوشبو پھیل جاتی تھی، اس سے پہلے کیا تھا 2-3 دن تک خوشبو رہتی تھی۔ تو اسی وجہ تھی جب پیغمبر چادر میں تھے اپنے نبی کہہ رہے تھے انی اشم عندی رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی جدی رسول اللہ، کیا اماں مادر گرامی میں اپنے بابا اپنے جد رسول خدا کی خوشبو سن رہا ہوں، تو پتا چلا کہ رسول کی خوشبو تھی، رسول جہاں جاتے تھے خوشبو میں ہے جاتی تھی، آپ نہیں بتا رہے پیغمبر کی خوشبو یہ ایک نرالا تھی کہ جو دوسرے خوشبوؤں سے جدا ان کی انداز الگ تھی، ان کی خوشبو جو لوگ پہچان جاتے تھے کہ راستے سے خوشبو دیکھا تو کہتے تھے کہ یہیں سے پیغمبر گزرے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، پیغمبر کی خوشبو ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پیغمبر جب ہم رات ہوتی تھی کہ سب ایک خیمے میں سو جایا کرتے تھے، لیکن ہم پیغمبر کو پہچان لیا کرتے تھے کہ پیغمبر کہاں سو رہے ہیں، اس لیے کہ جب پیغمبر سوتے تھے تو کالی چادر اوڑھ کے سر سے پاؤں تک سوتے اوڑھ کے سویا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم جان لیتے تھے پہچان لیتے تھے، اس لیے کہ پیغمبر کے بدن سے نور نکلتا تھا، وہ نور اتنا تھا کہ چادر اوڑھنے کے باوجود بھی اسے چھن چھن کے نکلتا تھا کہ ہم پہچان لیتے تھے کہ پیغمبر سو رہے ہیں، کوئی غائب نہیں، پیغمبر سو رہے ہیں۔ اب مجھے کہنے دیجیے اگر شب ہجرت پیغمبر اپنی بستر پر کسی کو سلا رہے ہیں، شب ہجرت پیغمبر کسی کو سلا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اس کے بدن سے بھی ایسی ہی نور نکلتی ہے کہ وہ دیکھنے والے شیعہ نہیں تھے، علی کی جانے والے نہیں تھے، کفار مشرکین تھے جو کہہ رہے تھے کہ بستر پہ پیغمبر سو رہا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے پیغمبر میں علی میں کوئی فرق نہیں ہے، جو سو رہے ہیں پیغمبر کی صفات ہے، وہی علی کی صفات ہے، جو پیغمبر کی حضرت ہے وہی علی کی حضرت۔ صلوات محمد علی حیدر کربلا، علی حیدر کربلا، علی حیدر کربلا، علی حیدر کربلا، غور کیجیے گا لوگوں کو، مشرکین جب پہچان لیے کہ جو بستر پہ سو رہا ہے رسول کی جگہ رسول کی طرح سو رہا ہے، رسول کی طرح نور پھیل رہا ہے، کفار مشرکین بھی جانتے ہیں کہ پیغمبر کی طرح دنیا میں کوئی ہے تو علی کی ذات ہے، علی ہے جو پیغمبر کی جانشین ہے، پیغمبر کی جگہ کہیں فیصلہ کہتا ہے بیوی، اے بیوی میں نے دیکھا کہ پیغمبر کے سفر پورا نہیں ہوتا تھا تجارت کا، کبھی پیغمبر کے بال نہیں ہوتے تھے نہ ناخن بڑھتے تھے، پیغمبر کی صفات یہ ہے نہ بال بڑھتے تھے نہ ناخن بڑھتے تھے پیغمبر کی، کہ ایک مرتبہ حجۃ الوداع پہ جب حج پہ گئے پیغمبر نے اپنے بال منڈوائے تو تمام اصحاب آگے پیغمبر کے بالوں کو لے لیا تقسیم کر لیا تبرک کے طور پر۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصحاب آگے پیغمبر کے بالوں کو تبرک پر توڑ لیے تقسیم کر لیے، تو یہ لوگوں کو بتاؤ ان لوہاریوں کو حرامیوں کو کہ صحابہ کی تبرک کو جانتے تھے، تبرک کو مانتے تھے، تبرک کو تقسیم کرتے تھے، تبرک کو آنکھوں سے لگاتے تھے۔ سلام کرے محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ تبرک کو ہم نہیں ہوتے، تبرک کو نہیں چھوتے، کہ اصحاب پیغمبر کے بالوں کو لیتے تھے کہ جب دعا کرنے کا موقع آتا اپنے ہتھیلی میں رکھے دعا کرتے تھے، خدا دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ پیغمبر کی عظمت کے لیے تبرک کی طرح اصحاب مانتے تھے۔ متعدد ہے کہ پیغمبر وضو کیا کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے، لوگ آگے ٹھہر جاتے تھے، پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے چہرے پہ لگاتے تھے، بیماروں کو لگاتے تھے شفایابی کے لیے، یعنی اگر پینے کی بات کوئی آیا دیر سے آیا پانی نہیں ہاتھوں سے مس کر دیا کرتے تھے لوگوں کے۔ عظمت دیکھیے تبرک دیکھیے کس زمانے سے ہے، اگر تبرک
کہتے کہ شرک ہے، کفر ہے تبرک کو احترام کرنا، تو پیغمبر اسی وقت منع کر دیتے تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ پانی ہے وضو کا پھینکو چھوڑو. پیغمبر نے منع نہیں کیا. پتہ چل رہا ہے کہ تبرک کی عظمت اس زمانے سے ہے جو پیغمبر ہے. عظمت ہے تبرک کی، آنکھوں سے لگانا. لوگ شفایابی کے لیے اپنے بدن پہ لگاتے تھے، آنکھوں پہ لگاتے تھے. آخری دو دن صفت پیغمبر کی کہتے ہیں. مائسرہ کہتا ہے بیوی خدیجہ سے کہتا ہے بیوی کہ میں نے جب پیغمبر کسی پتھر کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے انگریزوں کو، تو کوئی اللہ اکبر کہنے لگتا، کوئی سبحان اللہ کہنے لگتا، کوئی ماشاء اللہ کہنے لگتا. پتھر ہاتھ میں لے لیا جائے، پتھر کی یہ تعبیر ہے اگر ہاتھ میں آ جائے تو تصویر بننے لگتے ہیں، سبحان اللہ کہنے لگتے ہیں. پیغمبر میں خون کا تعبیر کیا ہوگا؟ جو آگوش پیغمبر میں کوئی عالی آ جائے تو قرآن پڑھ کے سنا دے تو عالی کی کیا عظمت ہوگی. پھر وہ کہتا ہے مائسرہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ پیغمبر جب کوئی کنواں خشک ہو جاتا تھا پیغمبر اپنی دعا کے اس میں ڈال دیتے، دھوپ کو اس میں ڈال دیتے تھے، اس میں پانی بھرنے لگتا، پانی آ جانے لگتا. اگر کہیں کنویں کا پانی کھارا ہوگا پیغمبر اس میں اپنا دعا دیتے ہیں دھوپ ڈال دیتے تو شیرین ہو جاتا، شیرین ہو جاتا. تو عظمت پیغمبر دیکھیے کہ لوگوں نے کہاں لا کے رکھ دیا. عظمت پیغمبر کی دعوت کہاں بھجا دیتے. عظمت ہے پیغمبر کی. جہاں مولا کائنات کہتے ہیں کہ پیغمبر کے آگے آگے میں ان کی حفاظت میں کھڑا ہو جاتا تھا، پھر پیغمبر کے پیچھے میں چلا کرتا تھا ان کی نقش قدم پر. عظمت ہے پیغمبر کی. کوئی عام معاملی نہ سمجھے کہ جیسے نکال کے ڈال دیا ادھر پھینک دیا پیغمبر کو. میں احترام سے لے رہا ہوں ورنہ وہ تو اس زمانے کے لوگ نام نام لیا جائے تو سلوار پڑھنا ہے، نام لیا جائے آئے زبان سے تو سلوار بھیجنا ہے. عظمت ہے پیغمبر کی. معمولی نہ سمجھے ہٹا دے کہہ دے اس طرح. ایک زیارت عاشورہ کا بہت واقعہ ہے. زیارت عاشورہ جس کی بہت زیادہ عظمت ہے، بہت زیادہ عظمت ہے. عاشورہ کی بہت زیادہ عظمت ہے. روزانہ پڑھنا ہے، صرف عاشورہ کے لیے نہیں، ہمیشہ پڑھنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے. کہ روز آنا پڑا کرے جس کے ثواب بہت زیادہ ہے، فوائد بہت زیادہ ہے. ایک مرتبہ محمد یزدی وہ لکھتے ہیں کہ اس دور تھا کہ لوگ جیسا نظر جائیں گے وہاں پہ شیخ سید علی قاضی صاحب کا مزار ہے جو وادی مقدس میں جب لوگ جاتے ہیں تو ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. لوگ پڑھے رہتے ہیں، بہت جلیل القدر والے دین تھے، عارف تھے. جو آیت اللہ بہجت ہے ان کے شاگردوں میں سے شمار ہوتا ہے، بہت زیادہ عارف تھے. یہ اس جگہ اس زمین پہ قبر بنے ہوئے رہتے تھے تاکہ اس میں عبادت کیا کرتے تھے راتوں کو. تو کہتے ہیں محمد یزدی مہدی جہاں صالحین دفن ہے، نیک لوگ دفن تھے، وہاں میں نے خبر بنائی اس کے اندر اترنے میں روزانہ راتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، تاریکی میں عبادت کیا کرتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک خواب میں نے دیکھا ایک شخص کو جو قریب جہاں میں عبادت کرتا تھا وہاں پہ جو میرا دوست تھا، جو بچپنے میں میرا ہمسایا تھا، ہم دونوں ایک ہی ساتھ ایک جگہ مدرسے میں پڑھے تھے. بعد میں جب بڑا ہوا تو وہ چھوڑ کے کوئی اور کام میں لگ گیا. وہ اتنا اچھا نہیں تھا، بہت برا تھا. اس کی عادتیں سب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو دفنایا گیا اس جگہ پر. میں نے خواب میں دیکھا ایک مہینے کے بعد میں اس کو مرنے کے ایک مہینے کے بعد خواب میں دیکھا اس جگہ رات میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا. تو بہترین جگہ، بہترین منظر، بہترین لباس پہنے ہوئے. میں پریشان ہو گیا دیکھ کے. کہا اس کو تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ اس کے اعمال کی وجہ سے تو اس کو عذاب میں ہونا چاہیے. بہت برے کام کرتا تھا، اچھا نہیں تھا، عذاب میں ہونا چاہیے. یہ بہترین لباس، بہترین اثر سے دکھائی دے رہا، کیا بات ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے، عذاب میں ہونا چاہیے. اس نے کہا ہاں تم صحیح کہہ رہے. میں اپنے اعمال کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے ایک مہینے سے عذاب میں تھا، معذب تھا، مجھ سے عذاب ہو رہا تھا.
لیکن کل رات اشرف حدادی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کو لا کے یہ 2 گز زمین پہ دفن کیا گیا۔ جب اس رات دفن کیا گیا تو امام حسین 3 مرتبہ اس کی خبر میں آئے، 3 مرتبہ اس کی خبر میں آئے۔ خبر میں آئے، جب تیسری مرتبہ آیا تو کہا کہ اس کے خبر سے عذاب کو دور کر دیا۔ تو اسی کی برکت ہے کہ اس کے اطراف میں جتنے بھی خبر تھے سب کا عذاب اٹھا دیا۔ اب یہ کہتے ہیں میں اٹھا نیند سے بیدار ہوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وجہ کیا تھی۔ وہ اشراف حداد کو میں جانتا نہیں تھا، حداد لوہار تھا۔ میں لوہاروں کے بازار میں گیا، پوچھتا ہوا کہ کیا کون ہے حداد کون ہے؟ کہا جب اس کے پاس پہنچا تو کہا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کہا ہاں رات ہو گیا اس کو دفنا، کہاں پتا جگہ دفنا ہے، وہاں کہاں پتا جگہ دفنا ہے۔ اچھا یہ بتا کیا تیری بیوی امام حسین کی مسجد کو پا کرتی تھی؟ کہا نہیں۔ کیا وہ امام حسین کی زیارت کے لیے گئی ہوئی تھی؟ کہا نہیں ہے۔ تو پوچھنے لگا کیا وہ امام حسین سے گریا کرتی رہتی تھی؟ کہا نہیں۔ تو اس نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو کیوں پوچھ رہے ہو میرے بیوی کے بارے میں، اہلیہ کے بارے میں؟ تو اس نے پورا خواب کو بیان کیا۔ تو وہ کہہ رہا تھا میری بیوی کی عادت تھی کہ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی، کہ زیارت عاشورہ کی برکت ہے کہ امام حسین کو کہا اس کے عذاب کو اٹھا دیا جائے، اطراف کے عذاب کو اٹھا۔ بہت ہی مشہور واقعہ آپ سن رکھا ہے، یہ کہتے ہیں شیخ علی کے قاضی انہی کا واقعہ ہے کہ جب مجھے خبر میں رکھا گیا، منکر و نکیر میرے خبر میں مجھ سے سوال کرنے لگے کہ توحید اب نبوت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دیتا رہا۔ پھر مجھ سے امامت کا سوال کیا گیا، جیسے ہی امامت کا سوال کیا گیا میں اماموں کے نام گننا شروع کہا میرے امام امیر المومنین علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن مشتبہ علیہ السلام، تیسرے امام حسین سید الشہداء کا نام میرے زبان پہ آیا تو امام کے مسائل میرے امام کو یاد کر کے میں گریا کرنے لگا، رونے لگا۔ تو منکر و نکیر بھی میرے ساتھ خبر میں رونے لگے، کیونکہ نام حسین وہ کہتے ہیں کہ نام لیا جائے آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ہو نہیں سکتا۔ اس لیے امام کہتے ہیں انا قتیل الابرار، میں وہ شہید ہوں جسے اللہ کی شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت امام سے پوچھا، امام کہتے ہیں کہ میرے بابا کا بدن میں کوئی جز ایسا نہیں جو سلامت ہے، ایک انگوش کے برابر بھی بدن سلامت نہیں تھا، جہاں بھی دیکھے بدن پورا زخمی تھا، کہیں تلوار کا نشان تھا، کہیں تیر کا نشان تھا، کہیں پتھروں کے نشان تھے، کوئی بدن کا جسم صحیح سلامت نہیں تھا۔ یہی وجہ سے جو امام سے آخری ملاقات کے لیے آئے تو امام پہچان نہ سکے، پورا بدن خون میں لطف حال ہو جاتی۔ ہر امام کے اوپر لیا کرتے ہیں، امام مظلوم ہے کربلا، امام کے وہ مذاہب ہے کہ کہتے ہیں کہ جب امام کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، جب لوگ اینگوں کو لوٹ کیا گیا، تمام ساروں سامان کو لوٹ کیا گیا تو دیکھا امام کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ ارے چھینے والا امام کی انگوٹھی چھینے گا، امام کو چاہا کہ وہ انگوٹھی چھینے، امام سے لینا چاہتا تھا، انگوٹھی آ نہیں رہی تھی، ٹوٹا ہوا لے لیا، امام کے انگوشوں کو خط کر دیا، امام کے انگلیوں کو خط کر دی، امام کی انگوٹھی اللہ تعالیٰ امام کے بدن کربلا کے ریتی میں پڑا ہوا تھا۔ امام سے زینب نے پوچھا اے بیٹے کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہے روبی اماں، ارے جو جوان بیٹا موجود ہو اس کا وہاں کا لاشا بیرونوں کفن پڑا ہے، اس کا جوان موجود ہے۔ ایسے تو امام مظلوم جب میدان کربلا میں آئے تھے زمین کو خرید لیا تھا، یہی کہہ کے زمین کی قیمت کیا ہے کہ کہا 20,000 درہم ہے، کہا 5,000 درہم لے لو، لیکن میں تمہیں اس زمین کو واپس کرتا ہوں
لیکن جب ہماری لاشیں زمین پر ہوگی تو ہمارے لاشوں کو دفن کر کے چلے جانا. اور جب کوئی ہمارا ظاہر ہماری زیارت کے لیے آئے تو ہمارے قبر سے بتا دے گا. اور ہمیشہ دن مہمان رکھنا, ارے کھانا دینا, پانی دینا, اور کسی ہاتھ سے حسین کو اور لاشوں کو دفن کیا جائے. 3 دن تک رات زمین پر پڑی تھی. نے کہا کہ اگر لاشوں کو دفن نہیں کرو گے تو ہمیں احتیاط سے ڈر لگتا ہے کہ اس سے کہا خبردار لاشوں کے قریب نہ آنا. ایک مرتبہ کہتی ہے اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم لاشیں حسین کو دفنانے آئیں گے. تو ولیعصر کے خریدنے والے چلے. ایک مرتبہ قریب آتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی لاشا نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس کا سر سلامت ہو. سر سے پہچان ہوتی ہے. کہہ رہے تھے کیسے حسین کی لاشا پہچانے, یہ سر کس کا, یہ بدن کس کا ہے. اگر دیکھا دور سے ایک ایمان, ہاتھوں میں ہتھیلیاں, گلے میں توق ہے, آتا ہوا چلا رہا, کہہ رہا ہے ولیعصر کے قبیلے والوں رکنا, ابھی میں بتاؤں گا. کہاں یہ لاشا کس کا ہے جو گھوڑے کے تلے پامال ہو گیا. یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے. ایک ننھی سی لاش آئی گئی, ایک چھوٹا تھا جس کے سر نہیں تھا. تو ہے میرے بھیا حسین کی لاش ہے. کہا کہ حسین کے پہلو میں دفن کرنا. ارے ایک اور لاشا ہے, کہا سر نہیں کیسے بھیجا. کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے جسے حسین کے پہلو میں دفن کرنا. ارے آواز میں ہم قرآن کے کنارے ایک لاشا پڑا ہوا ہے جس کے بازو نہیں ہے, جس کا سر نہیں ہے. ارے کہیں سے بھی اٹھانا چاہتے ہیں, ارے جسم ریزہ ہو جاتا, ارے ٹکڑے ہو جاتا. ارے کہاں میرے جیسا, ارے عباس پیارا اندار کا سر ہے. عباس کا لاشا ہمارے پریشانیوں کو دور کرنا, ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی صوت و اسم العظمت کرنا, امام زمانہ کی ضرورت عاجل کرنا, ناصر کو جوان انصار شمار کرنا. اس صورت کا ہمارا جناب عباس حسین محمود بن مرزا مغل مرحوم